9 नवंबर इतवार का दिन, आज अल्लामा इकबाल का दिन भी है, लेकिन खबरें बड़ी तगड़ी हैं। अडयाला में बैठे कैदी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुकदमात में इस्तिस्ना, खान के बाहर निकलने की रिहाई और 3 महीने क्यों सदारती इख्तियारात मिलते ही अगली नजर किस पर? और शहबाज शरीफ को अचानक अंदाजा हुआ उसके साथ खेल क्या हुआ। जेल से जहाज से ट्वीट कि एस्टैब्लिशमेंट ऐसा गेम क्या की। मैं आपको तफसील बताता हूँ। व्हाइट हाउस में भी बड़ी हलचल, अमेरिका से खबरें, अमेरिकी न्याय सफीर को ना रहा है और अहम स्टेटमेंट्स के भी इम्कान है, लेकिन नामजद अपोजिशन लीडर महमूद अचजई और अल्लामा नासिर अब्बास ने आज से तहरीक का ऐलान भी कर दिया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाई अमल भी आएगा। और 27वीं तरमीम में फील्ड मार्शल को जो सुपर पावर्स मिली, उसके पीछे क्या खेल के उनके लिए अब रास्ता कोई नहीं बचा, ये भी बड़ी मालूमात। और मौलाना का वोट सेनेट में किसके पलड़े में? जरदारी बिलावल मौलाना की मुलाकातें, मुश्तरका पार्लिमानी इजलास है, 27वीं तरमीम की मंजूरी निजाम के खात्मे का सबब, और लबैक पार्टी के खादिम रिजवी के उर्स का मामला, और साद रिजवी अफगानिस्तान में और कलदम तंजीमें पंजाब में। बड़ा खतरनाक मामला है, आपको तफसील पूरी बताता हूँ। ये बहुत ही बल्कि खतरनाक सबसे खबर है, लेकिन पहले आपको पता है जो पाकिस्तानी इस वक्त थोड़े से परेशान है, उन्हें उनकी ज़हनी उलझनें दूर करनी है। 27वीं तरमीम पर मेरे ख्याल में तरीके साहब और आवाम खुश हो। ये 27वीं तरमीम खान की वापसी का इंशाल्लाह रास्ता बनेगा। ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत और नून लीग के अपने गले की फंदा बना ली है, इसकी मैं दलील और सबूत आपके साथ साबित करता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये रास्ता खोला कैसे खान की वापसी का। ये दरवाजा है। आपको सोचे खान तो कैद में है और पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन शख्स अपने लिए इस्तिस्ना का बंदोबस्त कर रहा है। एक 22वें ग्रेड का सरकारी मुलाजिम जिसे हटाने के लिए कह रहा है 2/3 अक्सरियत लाओगे। मतलब ये धोबी पटका जो लगा, ये जो खौफ खुद को ताहयात इस्तिस्ना, ये अंदरूनी खतरात का खौफ भी और न्यूक्लियर हथियारों के बटन का कंट्रोल भी। और ये क्यों मसला इतना बड़ा है? क्योंकि कई कौमों की पेटी का भी खतरा है। जनरल ज़ियाउल हक, मुशर्रफ अयूब खान, यहया खान का इंजाम जानते हैं और बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। एक तरफ सर्जरी का भी मामला है और एक तरफ सिनर्जी की बातें। जरा इनको गौर करें कि दरमियान में क्या है। देखिए, कायनात में ताहयात अगर किसी ने इख्तियार मांगा था तो उसका नाम है इब्लीस। उसने अल्लाह से कहा था मुझे क़यामत तक की जिंदगी दो ताकि मैं तुम्हारे लोगों को रास्ते से भटकाऊं। कायनात में कभी किसी ने इतना इख्तियार नहीं मांगा और इब्लीस को ये पता है कि उसका इंजाम क्या है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये खुद नहीं करते, ये अल्लाह करवाता है। उसकी मैं सबूत और दलील के साथ आपको समझाता हूँ। फिक्र ना करें, मेरी आज कुछ ताकतवर लोगों से बड़ी बहस हुई बड़ी तफसील से, और मैं हल्फिया आपसे कहता हूँ कि मेरी जब बात हो रही थी तो शहबाज शरीफ की ट्वीट आई 27वीं तरमीम की हम शिक को वापस ले रहे हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का इस्तिस्ना शामिल है। 3.5 महीनों से काम हो रहा है, उसे आज पता चला खेल हाथों से निकल गया। आसिफ ज़रदारी को कोई फिक्र नहीं, उसके केसेस मौजूद हैं, नून लीग के सारे केसेस खत्म हुए, याद रखें। जरदारी ने कहा इस्तिस्ना रखना है, सदर का मैं रखूंगा, वज़ीर-ए-आज़म का निकाल दो, मुझे कोई एतराज नहीं। 27वीं तरमीम पर यह हुकूमत की उछल कूद थी, खुशियां थी, तैयारियां थी। अब इन्हें पता चला कि असल वारदात उसके अंदर गया थी। ये तो सारा कुछ खान के पास जा रहा है। मतलब नैब के केसेस में आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने जो कुछ हुआ, बिल्कुल उसी तरह शहबाज शरीफ को जो मंसूबा समझ आया कि ये तो वो कह रहे हैं एन से इमरान और एन से आसिम, खुशहाली और मुहाफिज, ये खुद सुहेल वड़ाई ने की ट्वीट। उसे कहा ये मिल गया आपस में, तो फिर नून से तो नेतन्याहू निकल जाएगी। सेनेट के बाद कौमी असेंबली से तरमीम मंजूर हुई तो खान को रिहा करना पड़ेगा। और इनकी तो सारी ख्वाहिशात, सारी साजिशें, बादशाह के तख्त पे बैठ जाना, तमाम नौरतन इकट्ठे कर लेने, ताज भी बादशाह के पास, अदालत भी बादशाह के पास, खजाना भी बादशाह के पास, फौज भी। और ये तो बेचारे बैठ करके भी नाकाम बुरी तरह, मतलब इस पस्ती में गिर गए। और उनका हाल क्या है मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। नजम सेठी का बयान, उसने जो एस्टैब्लिशमेंट वाला करीबी है यार, उसने कहा अब फील्ड मार्शल को खान से कोई खतरा नहीं, कोई फिक्र नहीं, जो 3 साल से फिक्र थी। अब खान फील्ड मार्शल को हाथ नहीं लगा सकता, कार्रवाई नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ा खतरा था ना, इसी की गारंटी मांगते थे बार बार कि खान कुछ ना कहे। ये 27वीं तरमीम में इन्होंने अपने लिए सबसे पहले महफूज यही किया। और नून लीग के लिए लेकिन मामला समझते देर होगी। मंसूबा लिखवाने में 3.5 महीने लगे इस तरमीम में, लेकिन लिखने वाले वो कौन? मोहसिन नकवी समेत एस्टैब्लिशमेंट के, जो ना पार्लियामेंटेरियन ना सेनेटर। मेरे पास नाम है, मैं बताता नहीं। ये तरमीम आते देखिए पाकिस्तानी मायूस हो गया, अब अंदर गेम, अब आपको समझ। ये असल में इमरान खान के लिए रास्ता खुला छोड़ा गया। मैं आपको इसकी तफसील समझाता हूँ, आप हैरान होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, फील्ड मार्शल ने आर्टिकल 243 के तहत 27वीं तरमीम के जरिए ताकत ले ली, और वो ताकत ऐसी ली कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मशहूर डायलॉग है ना कि कभी कभी तो अपने आप को भगवान समझता है। तो ये तो उस लेवल पर चलेगा ना, ठीक है, कि जी ज़िबा भी खुद करें, काटें भी खुद, खाएं भी खुद नहाएं भी, लेकिन ये ताकत बज़ाहिर इकट्ठी करें, ताहयात वर्दी वाली, ताहयात मरात वाली। इसको जरा गौर से देखें, ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हक़ाइक़ को। 27वीं तरमीम से पहले 26वीं तरमीम, उसमें आर्मी चीफ के पास ताकत क्या थी? क्या पाकिस्तान के तमाम इदारे, अदालतें जनरल बाजवा के नीचे नहीं थी, जनरल आसिम मुनीर के नीचे नहीं थी? इन्होंने कानून के चंद अल्फाज ऊपर नीचे किए तो उससे क्या क़यामत आनी थी? कुछ भी नहीं उन्होंने। इन तरमीम से पहले क्या आपने कभी किसी आर्मी चीफ को अदालतों में सजा होते देखा? क्या आपको लगता था कि फील्ड मार्शल को अदालतों में घसीट सकेंगे? भाई परवेज मुशर्रफ को तो फांसी की सजा हो चुकी थी, लेकिन परवेज मुशर्रफ को किसी थाने के करीब से भी आपने कभी गुजरते देखा? जनरल फैज आज भी 1.5 साल से इनके पास है, सारी ताकत इनके पास है, सारी तरमीमें इनके पास है, लगा दे फांसी। क्यों नहीं लगाते? वैसे भी छोड़ें, वो साबिक ISI के चीफ जनरल दुरानी, राह के चीफ RP सिंह के साथ बैठ के स्पाई क्रॉनिकल्स किताब लिख रहा है, उसकी पेंशन तक जब्त नहीं हुई, सजा तो दूर की बात है। ये कानून को बदलकर ताहयात करना, एजाजी होते देना, इख्तियारात देना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। 18वीं तरमीम के 77 इजलास हुए, 9 महीनों के बाद आई, 77 मिनटों में खत्म की। तो इस चीज की क्या गारंटी है कि खान की हुकूमत में 7 मिनटों में ये 26वीं 27वीं तरमीम खत्म होगी? इनके अपने साफी वो डॉक्टर शमा जुनेद, जो अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द में इंतहाई ताकतवर, जो इसराइल की आपको वज़ीर की तकरीर वज़ीर-ए-आज़म की लिखती, उसने कहा सारा खतरा ये खान वापस ना आ जाए, कि खान वापस आएगा तो ये करेगा क्या हमारे साथ? देखिए, ये तरमीम इमरान खान भी मिनटों में खत्म कर सकता है, 2 तिहाई को 3 तिहाई ताकत ले लेगा। इमरान खान के पास ताकत पहले भी थी जनरल बाजवा को हटाने की, खान ने नहीं हटाया। इमरान खान ने पहले भी कहा कि ये एक्सटेंशन जो बाजवा को देने की बात थी, उसमें इमरान खान ने यही कहा था कि मुझे इदारे के इन मामलों से कोई दिलचस्पी नहीं, मुल्क को घोड़े पर ना चढ़ाओ। अगर मसला सिर्फ एक्सटेंशन है तो लेके जान छोड़ो इस मुल्क की, अगर नौकरी तुम्हारे लिए इसमें बड़ा मसला है। इन्होंने ये कवानीन बनाए जिस तरह, ये फिर इसी तरह खत्म भी होंगे। अब इनकी क्या गारंटी है नहीं होंगी? ये एक गैर यकीनी सूरत हाल है जो इमरान खान ने खत्म करने की कोशिश की। इमरान खान ने असल में इनका खौफ खत्म करने की कोशिश की। वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को नहीं कहता था खौफ का बुत तोड़े, नहीं कहता था खौफ का बुत तोड़े। इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं थी। 27वीं तरमीम में इन्होंने जो गुंजाइश रखी, जो मामलात रखे, ये दरवाजा खुला छोड़ा लिखने वालों ने सब। उसकी बड़ी वजह क्या? देखिए, इस तरमीम का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो तहरीक इंसाफ को नहीं है, वो नून लीग को है, वो पीपल्स पार्टी को। वो आपने गाना सुना ना, जो बचा था वो लुटाने आए। तो नून लीग के पास क्या बचा है मुझे बताएं? यही ताकत थी, उन्होंने अपने हाथ पांव काट के जो दे दी। भाई जो नून लीग से लेना था वो ले लिया। अब नून लीग एक बोझ है, ये हुकूमत एक बोझ है, इसे अब खत्म करें, महीने बाद 3 महीने में खत्म होना है लाज़मी।
جس طرح ایوب خان نے ذوالفقار بھٹو کے ساتھ کیا, مشرف نے نواز شریف کے ساتھ کیا, ضیاء الحق نے جنیجو کے ساتھ کیا, پرویز کیانی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا, راحیل شریف نے نون لیگ کے ساتھ کیا, جنرل باجوہ نے نواز شریف کے ساتھ کیا, اور جنرل عاصم منیر نے عمران خان کے ساتھ. یہ میں آپ کو پوری سلسلے کا ساتھ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. تو 8ویں دفعہ کیوں نہیں ہوگا, مجھے بتائیں کیا وجہ. اور پھر میں اگلی دلیل آپ کو دیکھیں 27ویں ترمیم میں انہوں نے آرمی چیف کے لیے تاحیات استثناء کی شک نہیں ڈالی, انہوں نے صدر, وزیر اعظم, گورنر, یہ تمام تاحیات استثناء ڈالے کہ ان کے خلاف کارروائی نہ ہو, کہ یہ جب تک عہدے پر ہو ریٹائر بھی ہو جائے. تو کیا یہ صرف موجودہ صدر یا وزیر اعظم کے لیے, یا تو اس میں ترمیم میں مجھے تو کہیں نظر نہیں, یہ لکھ دیں کہ عمران خان کو اس میں تسنا نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں تھا, باقی ہم سارے تھے. ابھی سے شہباز شریف نے ٹویٹ کی سپریم آئینی عدالت اس لیے بنائی کہ وہاں تشریح کرے عمران خان کے کیسز کس طرح. اب خان کے جتنے کیسز رہ گئے آپ خود سوچیں کہ وہ کیوں روکے گئے یار, ان کے فیصلے کیوں نہیں سنا رہے. بھائی سنا دیں سزائیں, کیا مسئلہ ہے. توشہ خانہ سنا دے 50-100 سال کی, جی ایس کے حملے میں 9 مئی میں 200 سال کی, 1000 سال کی سنا دیں. ان میں تو خان کا چلان بھی پیش نہیں ہوا. یہ سارے معاملات سمجھنے کی کوشش کی. عمران خان کو جو قاسم مارکیٹ شفٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اب وہاں دیکھے کہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں تنہائی میں رکھا جائے گا, ملاقاتیں بند کر دیں گے, سختیاں. تو اڈیالہ جیل میں عمران خان کے 5 اسٹار ہوٹل میں, تنہائی میں نہیں ہے. اڈیالہ جیل میں کیا عمران خان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا عمران خان کو وہاں ڈاکٹر سے رسائی ہے, کیا وکلا تک رسائی ہے. سہیل آفریدی 6 مرتبہ عمران خان سے ملنے گیا, وہاں نہیں ملنے دیا. قاسم مارکیٹ جیل میں یا اس طرح کی جیلوں میں ٹرانسفر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں فیلڈ مارشل اور ہائی لیول ملاقاتیں ہوں جو اڈیالہ جیل میں نہیں ہو سکتی. یہ سختیاں جو اڈیالہ جیل میں عمران خان کے پر وہاں بھی ہو سکتی ہیں, وہاں بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے تاکہ ہمارے بات چیت کے راستے کھلیں. کیونکہ انہیں مسئلہ دیکھیں طاقت کے سارے عوامل مکمل. بھی خوف کس چیز کا ہے, خوف اس بات کے خان آ جائے گا. اور یہ جانتے ہیں کہ یہ لازم و ملزوم حقیقت ہے. یہ ایک سپرنگ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے, پتا ہے ہاتھ اٹھایا تو سپرنگ چھت سے جا کے لگے گا. وہ آپ نے ایک مشہور واقعہ بلکہ سنا ہوگا, عقائد نامہ. ایک کمزور شخص کو ایک طاقتور نے نیچے گرایا اور بڑی بے دردی سے مار, اور ساتھ ساتھ اونچی اونچی آوازوں میں چیخیں مار مار کے رو رہا. ساتھ لوگ حیران, بھائی نیچے گرا ہوا بندہ وہ ہے, خاموشی سے مار کھا رہا, تم مارنے والے اور مار بھی رہے اور چیخیں بھی مار رہے, رو رہے, کیوں رو رہے ہو. انہوں نے کہا مجھے خطرہ ہے جب یہ کھڑا ہوگا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, میں اس انجام سے رو رہا ہوں. انہیں اس انجام کی فکر ہے. یہ صرف عمران خان سے اس انجام سے بچنا چاہتے ہیں, باقی اقتدار حکومتیں تو کرتے رہتے ہیں. 27ویں ترمیم میں تحریک انصاف کی طرف سے کوئی چیخیں نہیں آپ کو سنائی دی, ان کو تو بیانات بھی نہیں آئی کوئی خاص. اصل نقصان جو تحریک انصاف کو 26ویں ترمیم سے ہونا تھا ہو گیا, عدالتیں پیک کروانی تھی ہوگی, خان کے کیسز کو جس طرح کروانا تھا کر لیا. اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا, جتنی سزائیں دینی تھیں دے دیں. خان کو جیل میں ڈالنا تھا ڈال دیا, پارٹی کو لیڈر کرنا تھا کر دیا, فارمز آف ڈسمنٹ بنانی تھی بنا لی, سارے عہدے طاقت لے لی. یہ اپنی ترکش کے سارے تیر چلا چکے ہیں. اب ان کے پاس کیا بچا ہے, اب تو جو کچھ بچا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کا. اسی لیے کہتے ہیں نا الٹی گنتی اب شروع, یہ ریورس انجینئرنگ کی طرف معاملہ جا رہا ہے. یہ معاملہ حل کیسے ہوگا, دیکھیں عمران خان کو انہوں نے اگر یہ شکر اڑا دی کہ سابق وزیر اعظم کو مقدمات میں استثناء نہیں ملے گا, عمران خان لیتا بھی نا. 27ویں ترمیم میں عمران خان نے دیکھیں نیب کے کیسز میں جو ہوا, عمران خان اس قانون کو نہیں مان رہا تھا. ابھی ان کے لیے جو مسئلہ آ رہا ہے جو سب سے بڑا, وائٹ ہاؤس میں جو ہلچل شروع ہوئی ہے, نیا امریکی سفیر پاکستان میں تعیناتی کی بات ہے. اب جو خبریں اور معلومات ہیں اس میں جو آنے والے خان کا بہت بڑا حامی ہے. ابھی وائٹ ہاؤس سے کوئی بڑی اسٹیٹمنٹ بھی آ سکتی ہے. مجھے تو یہی اطلاع دی جا رہی ہے کہ خاموشی میں طوفان چھپا ہو. اب ہوگا کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کی بنیادی وجوہات اگر میں دیکھوں دلائل کے حساب سے تو 27ویں ترمیم میں فیلڈ مارشل نے کچھ سپر پاورز اپنے ہاتھ میں لی, اور وہ سب سے اہم معاملہ جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ نیشنل کمانڈ اسٹریٹجی, یعنی یہ ایٹمی ہتھیاروں کی طاقت, بٹن, وہ جو بٹن ہوتا ہے, اسے آپ آسان نہ لیں. ایٹمی ہتھیاروں کا جو ابھی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے, شمالی کوریا نے ابھی بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کیے ہیں. انہوں نے اپنا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ, ایران کے بارے میں کہا 10,000 میل کا انہوں نے بھی تجربہ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا 60 منٹ کا انٹرویو دیکھیں, 60 منٹ, پاکستان, چین, شمالی کوریا, ایران, چاروں پر اس نے کہا کہ یہ زیر زمین ایٹمی تجربات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر روس اور چین نے اپنے ہتھیاروں کے ٹیسٹ کرنے کے اعلان کیے, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا اب امریکہ بھی نیوکلیئر ہتھیاروں کے ٹیسٹ دوبارہ کرے گا. یہ آن ریکارڈ سب کچھ موجود ہے, یہ تمام آپ کو میں کوٹڈ خبریں بتا رہا ہوں. چین, روس, امریکہ اپنے آپ کو ذمہ دار ملک سمجھتے ہیں. انہیں خطرہ کس سے ہے, ایران, پاکستان اور شمالی کوریا سے. یہ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں دنیا کے لیے خطرہ ہے. ایران نے اعلان کیا ایٹمی تنصیبات کا, ساتھ ہی انہوں نے 10,000 کلومیٹر کی رینج کے میزائل کا بھی امریکہ تک پہنچنے والا. پاکستان کی طرف سے سپر ہائپرسونک میزائل کا تجربہ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں بلوچستان. اب آرمی چیف نے جنرل عاصم منیر نے جو 5 سال کے بعد اگر چلے جاتے ہیں, 10 سال بعد چلے جاتے ہیں, 50 سال بعد چلے جاتے ہیں, تو آگے دنیا کا امن کسی ایسے چیف کے ہاتھ میں آ گیا. کوئی یہ پالیسی 2 سال کی نہیں, یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول, پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو رول بیک کرنا, کنٹرول میں لانا. یہ نور ولی خان ایئرپورٹ پہ امریکی موجودگی, وہاں کے اکوپمنٹ سارا پڑھ لیں. یہ ہندوستان پاکستان کی جنگ میں امریکہ کو غصہ کس بات پہ کہ وہاں کیوں مارے میزائل, وہاں کمانڈ کنٹرول سسٹم ہے ان کا بڑا انتہائی اہم. اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو 8 جہازوں کی جگتے روز لگاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول کے لیے امریکہ کا پورا میکینزم موجود ہے. اب ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ امریکی یہ جو ڈونلڈ ٹو کی جگہ ہے, پال کپور, ساؤتھ ایشیا میں, وہ بندہ کہ جس کی زندگی کا مشن پاکستان کے ایٹمی ہتھیار لینے, پڑھے اس کی کتابیں اٹھا کے, وہ آج بھی کہتا ہے افغانستان سے زیادہ پاکستان سے خطرہ ہے ہمیں, کہ دہشت گردی کا معاملہ ہوا تو پوری دنیا کو یہاں سے امن کا خطرہ ہے. پھر ہندوستان کی سلامتی, اور وہ ہے بھی ہندوستانی نژاد, پال کپور. ذرا غور کریں, اس پروگرام کو رول بیک کروانا, رکوانا, کنٹرول میں لانا. اور یہ معاملہ جنرل باجوہ کے دور سے شروع ہو چکا تھا, اور جنرل باجوہ پروگرام کو رول بیک پہ تیار بھی تھا, عمران خان نہیں مانتا تھا. اب دیکھیں یہ ایٹمی پروگرام کو رول بیک کریں یا اسے آگے بڑھائے نہ مانے, دونوں صورتوں میں ان کے لیے معاملات خطرناک ہیں. روکیں گے تو پھر آموں کی پیٹیاں ہیں. دیکھیں پال کپور جو آیا ہے پاکستان میں, اس کی آپ تھوڑی سی تفصیل چیک کریں گوگل پہ جا کے. پھر جو امریکی سفیر آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان تمام معاملات کا بہت بڑا حامی ہے. ابھی اس کا نام اور تفصیلات سامنے نہیں آ رہی, امریکہ سے ہی خبریں آ رہی ہیں کہ اگر یہ نہ مانی تو پھر چیف کا رہنا ممکن نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مان لیں گے تو پھنسیں گے, نہیں مانیں گے تو پھنسیں گے. آکے کھوا پیچھے کھائی اور اس کے پیچھے پیٹی آئی. کیوں؟ محمود اچکزئی مولانا ناصر عباس نے تحریک کا اعلان کیا کہ میں نہیں مانتا ایسے دستور کو, صبح نور کو, اس کی تحریک کا اعلان. یہ پاکستانیوں کو جگانے کے لیے 8:30 بجے رات. اب پاکستانیوں کو متحرک کرنا بھی آپ کو پتہ ہے ان حالات میں بڑا ضروری ہے. یہاں انتہائی اہم خبر ذہن میں رکھیں کہ سہیل آفریدی کی عمران خان سے جو ملاقات ہے وہ فیصلہ کن احتجاج. سہیل آفریدی یہ اپنے کندھے سے اتنا بڑا بوجھ عمران خان سے ملاقات میں اتارنا چاہتا ہے کہ خان کا حکم ہے. یہ یاد رکھیں, دیکھیں یہ جو معاملہ ہے احتجاج کا, اس میں خدا نخواستہ بڑی ہلاکتوں کا خطرہ ہے. یہ ڈی چوک سانے ملک سے بھی بڑا خطرناک معاملہ. اسٹیبلشمنٹ نے اس کا بارہا صاف صاف پیغام دیا, دھمکیاں دے دی ہیں
اسی لیے اس معاملے کو احتجاج کو شروع کرنے سے پہلے بڑی احتیاط کی جا رہی ہے، پھونک پھونک کر قدم، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان پرامن آدمی ہے، وہ کبھی پاکستانیوں کی جان و مال کو خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ جس دن یہ ڈی چوکوا خان نے 2 گولیاں نیند کی کھائی تب نہیں سو سکا۔ عمران خان چاہتا ہے کہ اس معاملے کو اس طرح نہ لے کے جائے احتجاج کی طرف۔ خیبر پختونخوا میں وہ جیم کر سکتے ہیں پورے صوبے کو، یہ معاملہ بڑھ جائے گا، لیکن شہادتوں سے، خدا نخواستہ ہلاکتوں سے بچنے کے لیے جمہوری تحریک کو بڑھانا مقصد کیا ہے احتجاج کا؟ کہ مذاکرات کے ٹیبل تک پہنچے انارکی اور تشدد سے بچ کر۔ اب ڈی چوکانا کوئی مشکل کام، لیکن وہاں آنے کے بعد جو حکومت کرے گی وہ آپ کے سامنے مریدے میں ہو چکا ہے۔ اب تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، مسلح جتھا نہیں ہے، اسی لیے ان کی کال، اسی لیے آپ کو ابھی تک اس نومبر کے مہینے میں تاریخ سامنے نہیں آ رہی کہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ یہ چیز جانتی ہے، وہ عمران خان سے ملنے نہیں دے رہے کہ عمران خان کے یہ اعلان نہ کر دیں۔ یہ چاہتے ہیں عمران خان سے خود اسٹیبلشمنٹ بالا فیصلے کرے، بات کرے، فیلڈ مارشل کی ملاقات تک کروائے۔ سہیل افریدی، جنید اکبر، ناصر عباس، محمود چکزئی ہارڈ ہٹرز ہیں، انہوں نے متحرک کر دیا تو معاملہ کنٹرول سے باہر ہے۔ اسی سے بچنے کی اس وقت بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ابھی میں ایک اور آپ کو اطلاع دے دوں، قبل از وقت ہے، ابھی اوورسیز میں بھی یورپ میں بہت بڑا مرحلہ شروع ہونے لگا ہے، پرامن انداز میں جو تحریک شروع ہو رہی ہے، اس کی انشاءاللہ میں پھر آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا، وہ ابھی قبل از وقت تھوڑا سا۔ ابھی جو ایک اور بڑی تگڑی خبر آئی وہ لبیک سعد رضوی کی کہ یہ افغانستان میں موجود ہے۔ پہلے تو مجھے حیرانگی افغانستان میں کیسے چلے گی؟ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پنجاب سے آزاد کشمیر گئے، وہاں سے خیبر پختونخوا، پھر خیبر پختونخوا سے افغانستان پہنچ گئے۔ مجھے نہیں پتا اطلاق کنفرم ہے یا نہیں ہے، سورسز ان کے، اب پتہ نہیں جھوٹ بولے سچ بولے، بارڈر ان کے پاس ہے، نہیں پتا ہوگا۔ لیکن 19 تاریخ کو آ رہا ہے خادم رضوی کا عرس، اور آج ہی آ گیا ایک مسلح جتھے کی ویڈیو۔ اب یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن بنانی، لیکن میرا نہیں خیال فالس فلیگ آپریشن، کیونکہ انہوں نے لبیک پارٹی کو دبا لیا ہے، ان کے 370 مدارس کے کنٹرول میں ہے، پارٹی لیڈر لیڈ کر دی ہے، وہ مزاحمت کے قابل نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، وہ ایسی کوئی بڑی مہم چلا سکتے ہیں طریقے صاحب جس طرح پورے پاکستان میں تھی، یہ دوبارہ کھڑے ہو گئے طاقت میں پہلے سے زیادہ۔ لیکن یہ ویڈیو ان کی بلا شبہ مشکوک ضرور ہے، کچھ نام بھی بتا رہے ہیں، منہ انہوں نے کپڑے باندھے ہوئے منہ پہ، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ کالعدم تنظیمیں جو افغانستان میں جنگ کا معاملہ شروع کیا جا رہا ہے، وہاں سے انہیں سپورٹ مل کے پنجاب میں واردات نہ شروع ہو جائے۔ یہ بہت خطرناک ہے کہ خیبر پختونخوا سے وہ پنجاب کی طرف بڑھے، یہ تنظیم پنجاب کی ہے۔ اللہ رحم کرے پاکستان پہ، یہ اگر معاملہ شروع ہو گیا تو مجھے نومبر اچھا نظر نہیں آ رہا اس معاملے میں۔ اسی لیے اس کا حل دیکھیں بڑا آسان اور سادہ ہے کہ بجائے یہ نوٹنکی، ٹھیک ہے 27ویں ترمیم جانے دیں، جس طرح وزیر اعظم کے استثناء کا معاملہ جانے دیں، اس کو نہ چھیڑیں، مذاکرات کی طرف جائیں۔ قاسم مارکیٹ خان کو بات چیت کرنے کے لیے اگر آپ نے آمنے سامنے بٹھانا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ وہ سہیل وڑائی نے کہا نا این سے عاصم اور این سے عمران، تو اگر ان کی بات چیت ہوتی ہے، دیکھیں خان کا تو بڑا سادہ سا بنیادی ہے، عمران خان نے جو 4-5 سادے سے اصول رکھے اس پہ وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ رہا، اس لیے ادھر کھڑا ہے۔ یہ اب اسے کافی حد تک پیچھے ہٹ گئے، ان کو جو خطرہ تھا، خوف تھا، بہت سارے معاملات تھے وہ ان کے ذہنی طور پہ ٹھیک ہو گئے، تو ان کو ذہنی سکون ہوگا تو پھر یہ جا کر خان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہوں گے۔ اب طاقت تو مل چکی ہے نا، جو انہوں نے چھیننا تھا، لینا تھا، کرنا تو کر لیا، اب اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ پھانسی گاٹ تو کھول نہیں سکتے، تو اس لیے اب معاملات بہتری کی طرف ہی جائیں گے۔ یہ طاقت کا اصول ہے کہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے آپ کو پھر نیچے ہی آنا ہوتا ہے، جتنی مرضی اوپر گیند پھینکے اس میں آنا تو نیچے ہی ہے، تو نیچے آئیں گے۔ اب آئیں گے کس طرح؟ اپنی مرضی سے، یا جو میں نے حالات آپ کو بتایا، دعا کریں اللہ سے۔ میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ پاکستان کے لیے معاملات بہتر ہو، یہ ملک ہمارا ہے، ہم کسی صورت میں کوئی اس میں ایک شخص کی بھی جان و مال کی وہ نہیں کرتے، بڑی 3 سال میں سیلی ہے بڑا کچھ۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے کچھ اہم خبریں وہ یمن کے حوالے سے، اہم جاسوسی نیٹ ورک کا تو بتانا تھا، بار چلے اگلے ویلاگ میں کروں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔